بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم پیج نمبر 1 پر جو پیراگراف نمبر 4 ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اینو ڈومنی، بڑھتی ہوئی عمر، بائی جوو یس، جی ہاں قسم ہے جوو کی کہ یہ بڑھتی ہوئی عمر ہی ہے۔ جوو جو ہے یہ ان کے دیوتا کا نام ہے۔ رومن لٹریچر جو ہے اس میں جوو جو ہے یہ دیوتا کو کہا جاتا ہے۔ جو یونیورس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو یونیورس کے جتنے بھی کام ہیں وہ مختلف گاڈز کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور وہ تمام کام جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے ان کو چلایا جاتا ہے کہ مختلف گاڈ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ تو جوو جو ہے اس کے ذمہ جو ہے ہیونز کی تمام آسمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جوو کے سپرد ہیں۔ جو بارش، بجلی، جو لائٹننگ ہے اور جو طوفان ہیں، آندھیاں ہیں، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ اس جوو کے ذمہ ہیں۔ اور یہاں پر جو مصنف ہے وہ قسم کھاتا ہے جوو کی اور یہ کہتا ہے کہ جی ہاں یہ اس کا بڑھاپا ہی تھا۔ بورن 1848 1848 میں پیدا ہوا، اینڈ ٹیکن ٹو دا گریٹ ایگزیبیشن، اور اس کو عظیم نمائش میں پر لایا گیا ایز اے ٹوٹلنگ چائلڈ جب وہ ایک لڑکھڑاتا ہوا بچہ تھا۔ تو ٹوٹل کہتے ہیں لڑکھڑانے کو، سٹمبل کرنے کو، اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو صحیح طرح سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لہٰذا مسٹر چپس کی جو وہ بچپنا تھا اس بچپنے میں اسے اس نمائش کو دیکھنے کے لیے لے جایا گیا۔ Not many people still alive، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی زندہ نہیں ہیں، could boast، اور وہ فخر کر سکتے ہیں I think ایسی چیز پر like that جو اس جیسی ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج زندہ ہی نہیں ہیں اور اگر زندہ ہیں تو وہ ایسی کسی چیز پر فخر کر سکیں۔ مسٹر چپس کو جو فخر تھا اپنی لمبی عمر پر، اور دوسرا اسے فخر تھا اس کی یاد جو کہ بچپن کی یاد اپنے ذہن میں وہ سمیٹے ہوئے تھا، کیونکہ گریٹ ایگزیبیشن جو ہے یہ برطانیہ کی ایک نمائش ہے جو 1850 میں منعقد ہوئی تھی، اور مسٹر چپس جو تھا اس وقت بمشکل 2 سال کا تھا اور اپنے پیروں پر صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اس کے پیرنٹس جو تھے اسے اس نمائش میں لے کر گئے تھے۔ تو مسٹر چپس کو یہ یادیں آج بھی اس کے مائنڈ میں تر و تازہ ہیں، اور وہ بیٹھ کر مسز وکٹ کے ہاں ان بچپن کی یادوں کو بھی جو ہے ان سے اپنے آپ کو محظوظ کرتا ہے۔ Besides، اس کے ساتھ ساتھ چپس could even remember، چپس یاد کر سکتا تھا یہاں تک کہ بروک فیلڈ کو بھی ان ویدر بائز ٹائم، جو کہ ویدر بائی کے وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ چپس ویدر بائی کے وقتوں کے بروک فیلڈ کو بھی یہاں تک کہ یاد کر سکتا تھا۔ فینومینا دیٹ واز، جو کہ ایک منظرنامہ تھا۔ فینومینا کہتے ہیں منظرنامے کو۔ ویدر بائی ہیڈ بین این اولڈ مین، ویدر بائی ایک بوڑھا آدمی رہ چکا تھا ان دوز ڈیز، ان دنوں میں۔ 1870 جو کہ 1870 تھا۔ ایزی ٹو ریممبر، جسے یاد کرنا بہت ہی آسان ہے، بیکاز آف دی فرینکو پروشین وار، کیونکہ اس دور میں فرانس اور پروشیا کی جنگ لڑی گئی تھی۔ تو ماضی کے اگر صفحات کو ہم دیکھیں کھول کر تو اس میں جو ذکر آتا ہے 1870 میں وہ فرینکو پروشین وار کا ہے، فرانس اور پروشیا۔ جرمنی جو ہے اس کا ایک ریاست ہے، ریاست کا نام جی پروشیا ہے۔ تو یہ جو جنگ لڑی گئی تھی یہ فرانس اور جرمنی کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس میں جو وجہ تھی، جو کاز تھا اس لڑائی کی، وہ کیا تھی؟ پروشیا جو ریاست تھی، وہ پروشیا ریاست کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ چپس ہیڈ پٹ ان فار بروک فیلڈ، چپس ہیڈ پٹ ان، چپس نے درخواست دے دی تھی فار بروک فیلڈ اسکول میں آنے کے لیے، آفٹر اے ایئر، 1 سال گزارنے کے بعد، ایٹ میلبرے اسکول میں۔ مسٹر چپس نے میلبرے اسکول میں 1 سال گزارنے کے بعد بروک فیلڈ اسکول میں آنے کی درخواست دے رکھی تھی، which he hadn't liked، جو اسے پسند نہیں تھا۔ میلبرے نہیں پسند تھا جی۔ میلبرے جو ہے اس کے فوراً بعد جو وچ آ رہا ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، اور ریلیٹو پروناؤن اس ناؤن کے بعد آتا ہے جس کو یہ ریفر کرے۔ تو میلبرے اسکول جو تھا یہ اس کے بعد وچ آ رہا ہے، تو یہ ریفر کس کو کر رہا ہے؟ میلبرے کو۔
which he hadn't liked, جو اسے پسند نہیں تھا, because کیونکہ he had been ragged there, کیونکہ وہاں پر اس کو تنگ کیا گیا, a good deal اچھا خاصا, جہاں پر اسے اچھا خاصا ستایا گیا. ریجڈ کا مطلب ہے ٹیز کرنا, تنگ کرنا, ستایا جانا. اور مسٹر چپس جو ہے وہ بروک فیلڈ میں آنے سے پہلے جو 1 سال میلبرے میں گزار چکا تھا, وہاں پر اس کا ایکسپیرینس جو تھا وہ انتہائی برا رہا تھا, کیونکہ وہاں پر جو رفینز تھے, جو بدماش گنڈے لڑکے تھے, انہوں نے اس کا جو کلاس روم ڈسپلن تھا وہ خراب کیا, اور اس وجہ سے اسے وہاں سے بدنامی لے کر اسکول چھوڑنا پڑا. بٹ بروک فیلڈ ہی ہیڈ لائکڈ, لیکن بروک فیلڈ کو اس نے پسند کیا تھا. آلموسٹ فرام دا بگننگ, تقریباً شروع سے ہی اس نے بروک فیلڈ کو پسند کیا تھا. He remembered, اسے یاد تھا, that day of his preliminary interview, اپنے ابتدائی انٹرویو کا دن, اسے اپنے ابتدائی انٹرویو کا دن یاد تھا. پریلیمنری کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی, انیشیل. سنی جولائی کی تپتی ہوئی دھوپ میں, ود دا ایئر, جس میں جو ہوا تھی, فل آف فلاور سینٹس, پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی. جولائی کی تپتی ہوئی دھوپ میں ہوا پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی. اینڈ دا پلک پلاک آف کرکٹ آن دا پچ, اور کرکٹ کی پچ کے اوپر کھیل کے میدان سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی تھی. بروک فیلڈ واز پلئنگ بارنہسٹ, بروک فیلڈ اسکول کے طالب علموں کا میچ بارنہسٹ کے طالب علموں کے ساتھ تھا. اینڈ ون آف دی بارنہسٹ بوائز, اور جو بارنہسٹ کے طالب علموں میں سے ایک لڑکے نے, چبی لٹل فیلو, ایک موٹا تازہ چھوٹے سے قد کا لڑکا تھا, میڈ اے بریلینٹ سینچری, اس نے شاندار سینچری سکور کی تھی. مسٹر چپسی اپنا انٹرویو کا ٹائم یاد کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب اس نے مسٹر اسکول جوائن کیا تو وہ 1870 تھا, اور وہ ویدر بائے کا ٹائم تھا. اسے 1870 اس لیے بھی یاد ہے کیونکہ اس دور میں بڑی ہی مشہور جنگ لڑی گئی جو فرانکو پروشن وار کے نام سے مشہور ہے. اور مسٹر چپس کو ایون یہ بھی یاد ہے کہ جب مسٹر چپس وہاں جوائننگ دینے کے لیے گیا تو وہاں پر جو کرکٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اس میں جو 2 ٹیمیں تھیں آمنے سامنے, وہ بھی یاد ہے. اور ایون یہ بھی یاد ہے کہ وہاں جو خوشبو تھی پھولوں کی وہ بھی بڑی ہی خوشگوار تھی. Queer that a thing, عجیب ہے کہ ایک ایسی چیز, like that, جو اس جیسی ہو, should stay, وہ ٹھہرے, in the memory, یادوں میں, so clearly, اتنی واضح طور پہ. اتنی واضح طور پہ کسی یاد, اس جیسی کسی یاد کا ذہن میں ٹھہر جانا بہت ہی عجیب ہے. کوئر کہتے ہیں عجیب کو, اسٹرینج کو. اس جیسی کسی یاد کا اتنا واضح طور پہ ذہن میں ٹھہرنا بہت عجیب ہے. یہاں پر شوڈ جو ہے استعمال ہوا ہے فعل مضارع کی حیثیت سے, جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پریزنٹ اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس میں پریزنٹ سینس بھی ہو اور فیوچر سینس بھی ہو, فعل مضارع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے فرسٹ پارٹ میں ایک سینٹنس پڑھا تھا کہ پے فار دا سالٹ, نمک کی قیمت ادا کرو, لیسٹ ایسا نہ ہو, اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم, یہ ایک رواج بن جائے, اینڈ ولیج بھی روئنڈ, اور دیہات تباہ ہو جائے. تو دا ولیج بھی روئنڈ اور دیہات تباہ ہو جائے, اس سے پچھلا جملہ جو ہے لیسٹ اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم, ایسا نہ ہو کہ رواج بن جائے. تو یہاں پر بھی فعل مضارع کی حیثیت سے استعمال ہوا تھا. اور ایک جگہ پر ہم نے جو پوئم پڑھی تھی مائی نیبر فرینڈ بریدنگ از لاسٹ, اس میں بھی وہ جب کہتا ہے واٹ شوڈ آئی ڈو اگاسٹ, تو وہاں پر اس کا ترجمہ کچھ ہم یوں کرتے ہیں کہ اگاسٹ میں خوف زدہ ہوں, واٹ شوڈ آئی ڈو, میں کیا کروں, یعنی میں کیا کروں کے سینس میں جناب اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو یعنی یہ جو شوڈ ہے یہاں پر فعل مضارع کی سینس میں استعمال ہوا, یہاں بھی یہ فعل مضارع کی سینس میں استعمال ہوا ہے. Whether by himself was very fatherly,
ویدر بائے بذات خود جو تھا وہ بہت ہی شفیق تھا. فادرلی اس کا مطلب ہے شفیق، مہربان. اینڈ کورٹیس، اور بہت ہی خوش مزاج تھا. کورٹیس کا مطلب ہوتا ہے تہذیب یافتہ، سویلائزڈ، پولائٹ. ہی مسٹ ہیو بین ill then، تب وہ بیمار ہوگا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی کی کسی پروبیبلٹی کے لیے، یعنی غالب امکان ماضی میں کسی کام کے ہونے کا، اس کے لیے ہم مسٹ ہیو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے سیکنڈ چیپٹر دی ڈائنگ سن، فرسٹ چیپٹر دی ڈائنگ سن میں پڑھا تھا کہ ویو مسٹ ہیو ٹریولڈ اوور دا سرفیس آف دی سن، تو وہاں پر مسٹ ہیو ٹریولڈ. تو یہاں بھی اسی طرح سے ہے کہ ہی مسٹ ہیو بین ill then، تب وہ بیمار رہا ہوگا. پور چیپ، بیچارہ لڑکا. فار ہی ڈائیڈ، کیونکہ وہ وفات پا گیا. ڈیورنگ دا سمر ویکیشن، موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران. بیفور چپس بگین ہز فرسٹ ٹرم، اس سے پہلے کہ مسٹر چپس اپنی پہلے تعلیمی سال کا آغاز کر پاتا. بٹ دی ٹو ہیڈ سین، لیکن دونوں لوگوں نے دیکھ رکھا تھا ایک دوسرے کو. اینڈ اسپوکن، اور بات کر رکھی تھی. ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے سے. لیکن دونوں اشخاص نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بات کر رکھی تھی. اینیوے، بہرحال. چپس آفٹن تھاٹ، چپس نے اکثر اوقات سوچا. ایز سیٹ بائی دا فائر، آگ کے پاس بیٹھتے ہوئے. ایٹ مسز وکٹس، مسز وکٹ کے ہاں. I'm probably the only man in the world، میں دنیا کا شاید ہی وہ واحد شخص ہوں. Who has a vivid recollection، جس کے پاس بڑی واضح یادیں موجود ہیں. Of old weather by، بوڑھے ویدر بائی کی. vivid کہتے ہیں واضح کو، کلیئر کو، اور ریکلیکشن کہتے ہیں میموریز کو، یادوں کو. میں شاید ہی وہ واحد شخص ہوں گا دنیا میں جس کے پاس ویدر بائی کی اتنی شفاف یادیں موجود ہیں. ویوڈ، یس، جی ہاں، شفاف. اٹ واز اے فریکوینٹ پکچر، یہ اکثر اوقات بن جانے والی تصویر تھی. ان ہز مائنڈ، اس کے ذہن میں. یہ اس کے ذہن میں اکثر اوقات بن جانے والی ایک تصویر تھی. دیٹ سمر ڈے، وہ موسم گرما کا دن. ود دا سن لائٹ، اس سورج کی روشنی کے ساتھ. فلٹرنگ تھرو دا ڈسٹ، جو مٹی کے ساتھ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی. فلٹر کا مطلب ہے چھننا، اور ڈسٹ کہتے ہیں مٹی کو. ان دا ویدر بائے اسٹڈی، جو کہ ویدر بائے کے مطالعہ گاہ کے اندر آ رہی تھی. ویدر بائی اسٹڈی سے مراد یہاں پر ویدر بائی کا آفس ہے، اور ویدر بائی کے آفس میں جہاں وہ کھڑکی تھی وہاں پر جو وہاں سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی اس میں ڈسٹ پارٹیکل جو تھے وہ دیکھے جا سکتے تھے. لہٰذا اسے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب اس نے مسٹر چپس کے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر اس کو انٹرویو دیا تو جو کلام ہوا وہ بھی یاد ہے، اور وہ ماحول بھی یاد ہے جس ماحول میں اس نے وہ انٹرویو دیا. You're a young man، آپ ایک نوجوان شخص ہو. Mr. Chipping and Brookfield is an old foundation، اور بروکفیلڈ جو ہے یہ ایک پرانی عمارت ہے. Youth and age often combine well، جوانی اور بڑھاپا اکثر اوقات خوب ملتے ہیں. یوتھ کہتے ہیں جوانی کو، and age یہاں پر بڑھاپے سے مراد بڑھاپا ہے. Give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return. Give، دے دو، your enthusiasm، اپنا ولولہ، to Brookfield، Brookfield کو، and Brookfield will give you، اور Brookfield آپ کو دے گا something، کچھ نہ کچھ، in return، اس کے بدلے میں. آپ Brookfield کو اپنا ولولہ دو اور Brookfield اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے گا. And don't let anyone play tricks with you، اور مت اجازت دو anyone، کسی کو بھی، play tricks with you، کہ وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیلے، اور کسی کو اپنے ساتھ کھیل کھیلنے کی اجازت مت دو. I gathered that discipline was not always your strong point at Mulberry، مجھے معلوم پڑا ہے that کہ discipline، نظم و ضبط، was not always، نہیں رہا ہمیشہ ہی، your strong point at Mulberry، ملبرے میں رہتے ہوئے آپ کا ایک اچھا جو آپ کی اچھی حیثیت نہیں رہی ہے.
مجھے معلوم پڑا ہے کہ میلبری میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہی آپ کا نظم و نسق جو تھا وہ اچھا نہیں رہا۔ Well, no, perhaps not, sir. جی نہیں، شاید نہیں جناب۔ مسٹر چپس نے جواب دیا، جی ہاں، سچائی تو یہی ہے کہ میرا وہاں پر نظم و نسق جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں رہا اور میں وہاں بہتر پرفارم نہیں کر سکا۔ Never mind، کوئی بات نہیں۔ You're full young، آپ بھرپور طریقے سے نوجوان ہو۔ It's a largely matter of experience، یہ بڑی حد تک تجربے کا معاملہ ہے۔ You've another chance here، آپ کو یہاں پر ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ Take up a firm attitude from the beginning، شروع سے ہی بڑا پختہ رویہ جو ہے اسے اختیار کر لو۔ That's the secret of it، اس کا راز یہی ہے، اس کا راز یہی ہے۔ یہ جی انٹرویو کی کچھ ڈسکشن ہے جو کہ ویدر بھائی نے کچھ اس کو نصیحتیں کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بڑی بات یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ میلبری میں وہ اپنا ڈسپلن جو ہے وہ کنٹرول نہ رکھ سکا، کلاس روم کو وہ مینج نہ کر سکا، اور یہاں پر وہ اسے موقع دے رہا ہے کہ پہلے دن سے ہی اسٹرکٹ ڈسپلن جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ Perhaps it was، شاید ایسا ہی تھا۔ He remembered that first tremendous ordeal، اسے یاد تھا that first، وہ پہلی tremendous ordeal، بہت بڑی آزمائش۔ tremendous کا مطلب ہے بہت بڑی، gigantic، اور ordeal کا مطلب ہے آزمائش۔ اسے پہلی بہت بڑی آزمائش جو تھی وہ یاد تھی of taking prep کی کلاس لینے کی، اور پریپ سے مراد پریپریشن ہے۔ بگ ہال میں جو ہاؤس ماسٹر ہوتا ہے وہ پورے جو ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہے۔ سپٹمبر سنسیٹ، ایک ستمبر کی ڈھلتی ہوئی شام۔ مور دین ہاف اے سینچری اگو، جو کہ آدھی صدی سے بھی زیادہ پہلے کا وقت ہے۔ بگ ہال فل آف لسٹی باربیرینز، بگ ہال جو تھا وہ بھرا ہوا تھا لسٹی باربیرینز، موٹے تازے درندوں سے۔ لسٹی کہتے ہیں موٹے تازے، اور باربیرینز کہتے ہیں سیویجز کو، وحشیوں کو۔ ریڈی ٹو پاؤنس، جو تیار تھے جھپٹنے کو، آن ہم، اس پر، ایز دیئر لیجیٹیمیٹ پرے، بحیثیت ایک جائز شکار کے، قانونی طور پر جائز شکار کی حیثیت سے وہ اس پر جھپٹنے کو تیار تھے۔ لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے لیگل، قانونی، اور پرے کہتے ہیں شکار کو، وکٹم کو۔ بگ ہال جو تھا وہ موٹے تازے وحشیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اپنے اس قانونی شکار پر جھپٹنے کو تیار تھے۔ ہز یوتھ، اس کی جوانی، فریش کمپلیکشن، بڑا ہی تازہ خوشگوار رنگت کے ساتھ، ہائی کالرڈ، کالر بلند کیے ہوئے تھے، اینڈ سائڈ وسکرڈ، اور کلمیں جو تھیں وہ بڑھائی ہوئی تھی۔ آڈ فیشنز، عجیب و غریب فیشن تھے۔ پیپل فالوڈ ان دوز ڈیز، ان دنوں میں یہ فیشن لوگ اپنایا کرتے۔ ایٹ دا مرسی آف 500 unprincipled ruffians، یہ رحم و کرم پر تھا 500 غیر مہذب غنڈوں کے، ٹو ہوم، جن کے لیے دا بیٹنگ آف نیو ماسٹرز، نئے ماسٹرز کو جو ہے زچ کرنا، تنگ کرنا، واز اے فائن آرٹ، ان کے لیے یہ ایک بڑا ہی عمدہ فن تھا۔ وہ نوجوان شخص جو کہ بہت ہی صاف ستھری رنگت کا تھا، اس کے کالر اونچے تھے اور اس نے کلمیں بڑھا رکھی تھیں۔ بڑا ہی عجیب فیشن تھا جو لوگ ان دنوں میں جس کی پیروی کرتے تھے۔ وہ 500 غیر تہذیب یافتہ غنڈوں کے رحم و کرم پر تھا، وہ غنڈے جن کے لیے نئے ماسٹر کو زچ کرنا ان کے لیے ایک بہت ہی عمدہ فن تھا۔ این ایکسائٹنگ اسپورٹ، ایک پرجوش کھیل تھا۔ اینڈ سم تھنگ آف اے ٹریڈیشن، اور کوئی کسی طرح کی یہ ایک روایت تھی۔ تو جی جو میلبری اسکول تھا یا بروک فیلڈ کہہ لیں آپ، یہاں کی روایت تھی کہ جو طالب علم تھے وہ بہت ہی انپرنسپلڈ تھے،
اور وہ جو ہے وہ نیو ٹیچر جو تھا ہمیشہ اسے وہ تنگ کیا کرتے تھے، اور اس مسٹر چپس کو جو ہے یہ پہلی کلاس جو لینی تھی یہ یہاں پر اس کے لیے ایک آزمائش تھی کہ اگر یہاں پر وہ کنٹرول نہ کر پاتا اس کلاس کو تو وہی حال اس کا ہوتا جو میلبرے میں ہوا تھا، اور یہاں سے بھی اسے مایوس ہو کر جانا پڑتا۔ ڈیسنٹ لٹل بیگرز، یہ بڑے ہی نفیس لوگ تھے، انڈیویجولی انفرادی طور پر، یہ طالب علم انفرادی طور پر بہت ہی نفیس تھے، بٹ ایز اے موب، لیکن جب یہ ہجوم بن جاتے، جسٹ پیٹی لیس اینڈ امپلیکیبل، تو یہ بہت ہی بے رحم اور سنگ دل ہو جاتے۔ پیٹی لیس کہتے ہیں بے رحم کو، اور امپلیکیبل کہتے ہیں ٹائرنٹ کو، سنگ دل کو۔ The sudden hush، اچانک خاموشی، as he took his place at the desk on the days، جیسے ہی ڈیس پر اس نے اپنی جگہ حاصل کی، ڈیس پر جیسے ہی اس نے اپنی جگہ حاصل کی تو اچانک خاموشی چھا گئی۔ The scowl he assumed، وہ ماتھے پر بل جو اس کے ماتھے پر پڑے تھے، to cover his inward nervousness، اپنی اندرونی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے، اپنے اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے ماتھے پر پڑنے والے جو بل تھے، the tall clock، لمبا گھڑیال، ticking behind him، اس کے پیچھے ٹک ٹک کر رہا تھا، and the smells of ink and varnish، اور وہاں روشنائی کی اور وارنش کی ملی جلی خوشبو تھی، the last blood red rays، اور وہ آخری خون کی طرح سرخ شعائیں جو تھیں، سلانٹنگ ان، اندر آ رہی تھیں ترچھی ہو کر، سلانٹنگ کا مطلب ہے سلوپ، ڈھلوان کی صورت میں ترچھی ہو کر، سلیبز ٹکڑوں میں، سلانٹنگ ان اندر آ رہی تھیں ترچھی ہو کر، سلیبز ٹکڑوں میں، تھرو دی سٹینڈ گلاس، دھبے دار شیشے کے ذریعے، ونڈو کھڑکی کے دھبے دار شیشے میں سے جو سرخی مائل شعائیں تھیں وہ ٹکڑوں میں ترچھی ہو کر اندر آ رہی تھیں، اور اندر سیاہی کی، روشنائی کی اور وارنش کی ملی جلی خوشبو تھی، اور اس کے پیچھے ایک لمبا گھڑیال ٹک ٹک کی آوازیں پیدا کر رہا تھا۔ Someone dropped the desk lid، کسی نے ڈیسک کے ڈھکنے کو گرایا۔ Quickly he must take everyone by surprise، جلدی سے اسے ہر ایک کو متعجب کرنا ہوگا۔ He must show، اسے یہ دکھانا ہوگا that there was no nonsense، کہ کسی قسم کی حماقت نہیں چلے گی about him، اس کے بارے میں۔ You there in the fifth row، you with the red hair، what's your name، تم جو 5ویں قطار میں بیٹھے ہو سرخ بالوں والے، تمہارا نام کیا ہے؟ Colley sir، جنابے والا، کولے میرا نام ہے۔ Very well Colley، you have 100 lines، بہت خوب کولے، آپ کو 100 سطریں لکھنے کی سزا دی جاتی ہے۔ No trouble at all after that، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی مصیبت درپیش نہ آئی۔ He had won his first round، اس نے اپنا پہلا راؤنڈ جو تھا اسے جیت لیا تھا۔ تو یہ جی آج آپ کا یہ دوسرا لیکچر جو ہے وہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کو جو ہے سم اپ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے، جتنے پیراگرافز ہیں وہ پڑھنے کے بعد اس کی مکمل سمری کو ریویو کریں گے، اور اس طرح سے آپ کا یہ چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ